اسی طرح فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں سے ایک نماز وتر کی نماز کہلاتی ہے، اور یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد صبح فجر کی اذان تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ نماز جو وتر کی نماز ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک الگ سے رات کی نماز، تہجد کی نماز کا حصہ ہے۔ عموماً اسے عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رہ نہ جائے، وگرنہ اصل اور بہتر یہی ہے کہ وتر کی نماز کو جتنا لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ فرائض میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے۔ ہاں اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں یا حضر میں ہیں، کسی حالت میں بھی اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بارے میں یہ بیان فرماتے تھے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ رات میں سب سے آخر میں جو نماز پڑھنی ہے سونے سے پہلے وہ جو ہے وتر کی نماز پڑھی جائے۔ یا رات کو جب بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر رات کو انسان نوافل تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وتر اس کے آخر میں جا کے جو ہے وہ پڑھنے چاہیے۔ تو وتر رات کی نماز کا حصہ ہے، نہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے۔ ویسے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی جو ہے وہ زیادہ پابندی فرمائی ہے باقی سنن کی بنسبت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف اللہ یقوم آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 755 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ خوف ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ نہیں اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ رات کے شروع میں ہی وتر کی نماز پڑھ لے، اور جس کو یہ طمع لالچ ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ اٹھے گا تو اسے چاہیے کہ وتر کو بھی رات کے آخر میں جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یہ وتر کی نماز جو ہے یہ کم از کم 1 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعات 11 رکعات بھی وتر کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی ہے۔ وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی جائے، وتر کا معنی بھی ایک ہی ہے، اور اگر اسے 3 رکعات پڑھے جائے یا 5 رکعات یا 7 رکعات یا 9 رکعات، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے الگ سے سلام پھیر لیا جائے اور 1 رکعت کو الگ سے پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح اگر 5 رکعات وتر پڑھنے ہوں تو 2 رکعتیں کر کے الگ سے پڑھ لیا جائے اور آخر میں 1 رکعت کو الگ سے پڑھ لیا جائے، 5 رکعات وتر کی ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر 7 رکعات پڑھنی ہو تو 6 رکعات 2 کر کے الگ پڑھ کے اور آخر میں 1 رکعت الگ سے پڑھ لی جائے۔ اسی طرح کر کے 9 رکعات وغیرہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر انسان اس کو مسلسل ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا چاہے تو انسان ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، 3 رکعات بھی، 5 رکعات بھی، 7 رکعات بھی، 9 رکعات بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ درمیان میں کوئی تشہد نہیں ہوگا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تیسری رکعت پڑھ کے پھر جو ہے وہ تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا توتروا بثلاث تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ 3 رکعات وتر کی اس طرح نہ پڑھو کہ اسے مغرب کے مشابہ کیا جا رہا ہو، اس لیے مغرب کے مشابہ نہیں کر سکتے ہیں، درمیان والا تشہد جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت جو ہے وہ الگ پڑھ لی جائے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر 5 رکعات پڑھنی ہے یا 7 رکعات پڑھنی ہے یا 9 رکعات پڑھنی ہے تو ہر رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور آخری رکعت سے پہلی رکعت میں اتحیات پہ بیٹھیں گے اور پھر اس سے کھڑے ہو کر آخری رکعت کو پڑھا جائے گا۔ یہ طریقہ ہوگا جب 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر کی پڑھنی ہے۔ اور اگر 3 رکعت پڑھنی ہے تو کوئی تشہد نہیں ہوگا،
تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر آخر میں ایک تشہد کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز پڑھنے کے رکعات کے طریقے۔ اور اس وتر کی نماز میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو قراءات یعنی جو پڑھنا اس میں بیان فرمایا ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھنی ہے وتر کی۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے، اور تیسری رکعت میں سورۃ قل ھو اللہ احد یہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے۔ یا یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورۃ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو بھی ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز میں یہ قرات ہوتی تھی۔ اگر کوئی اور بھی سورت پڑھ لی جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور وتر کے اندر آخری رکعت میں رکوع سے پہلے جب قراءات سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وتر کی دعا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں میں پڑھنے کے لیے مجھے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہاں تک ہے، اس میں کچھ اور بھی الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو مسنون دعا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہاں تک اور اتنی ہی ہے۔ جو وتر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو داود نے 1425 نمبر پہ اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ والی دعا رکوع سے پہلے قراءات پوری کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، بغیر کوئی اور عمل کیے ہوئے، سیدھا قراءات کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے، اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ آہستہ خاموشی ہی سے اس کو دعا کو پڑھا جائے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ اس طرح کر کے نماز کو پورا کر لیا جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر جو ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی جائے گی تو پھر اس وقت اجازت ہے جو بھی دعائیں پڑھی جائیں، کیونکہ پھر وہ قنوت نازلہ کی جاتی ہے۔ قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد بہت ساری دعائیں، جو بھی انسان دعائیں چاہیں وہ کر سکتا ہے، وہ وتروں کے اندر رکوع کے بعد ہوگا۔ رکوع سے پہلے اگر دعا پڑھنی ہے تو وہ صرف یہ دعا پڑھی جائے گی، اور رکوع کے بعد اگر یہ قنوت کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ بہتر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے، یہ ہے اصل وتر، اور رکوع کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قنوت نازلہ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، اس طرح بھی جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہتر رکوع سے پہلے ہی ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وتر نہیں ہوں گے، نہیں، اگر یہ دعا نہ بھی پڑھی جائے تو تب بھی وتر ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وتروں میں اس دعا کو پڑھا بھی ہے اور نہیں بھی پڑھا ہے، اگر جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیں تو تب بھی وتر کی نماز جو ہے وہ شمار ہو جائے گی۔ وتر کا معنی صرف یہ ہے کہ طاق پڑھنا، 1 3 5 7 9 پڑھنا، یہ وتر کا مفہوم ہے۔ دعا نہ بھی پڑھی جائے تو وتر پھر بھی ہو جائیں گے۔ ہاں، بہتر اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ دعا کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔